ARY ڈیجیٹل پر آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے، کبھی میں کبھی تم۔ اس کی ایک قسط کے بارے میں کسی نے کیا خوب تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس ڈرامے کے لیڈ رول سے فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کے، اور دونوں اس ڈرامے میں میاں بیوی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے اس انٹرسٹنگ تجزیے کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے بہن، ہم نے مانا ہوا ہے کہ آپ اچھی رائٹر ہیں۔ ہم نے مانا ہوا ہے کہ آپ سے اچھا اور پیارا رومانس کوئی نہیں لکھ سکتا۔ ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کرداروں کے ساتھ اتنا انصاف کرتی ہیں کہ وہ بیچارے خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جا رہا ہے۔ پوچھنا اصل میں یہ تھا کہ یہ جو کچھ شرجینہ مصطفیٰ کے ساتھ کر رہی ہے، کیا وہ رویہ کسی بھی طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں نے ابھی کبھی میں کبھی تم کی 31ویں قسط دیکھی اور میرا خون بری طرح کھول رہا ہے۔ بیچارہ مصطفیٰ فجر کی اذان کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے اور اگلے روز مرغ کی پہلی بانگ کے ساتھ گھر واپس آتا ہے۔ نہ مسکین کو کھانے کا ہوش، نہ سونے جاگنے کی فکر، اوپر سے شرجینہ باجی کے نخرے اور ڈپریشن ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ دراصل آج کل کی لڑکیوں کے مسئلے ہی یہ ہے، پہلے ضد میں آ کے فیصلہ کر لیتی ہے اور بعد میں رونا پیٹنا ڈالے رکھتی ہے۔ مصطفیٰ نے کتنا سمجھایا تھا، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اگر اس وقت بات مان لی ہوتی تو آج پریگننسی میں یہ ڈپریشن نہ دیکھنا پڑتا۔ ساس نہ صحیح پر ماں تو ہوتی جو یہ سمجھاتی کہ بیٹا رانی، پریگننسی میں ایسے خیالات آتے ہیں، تم یوں سر پیٹ پیٹ کر رونا بند کرو۔ مصطفیٰ بیچارہ کمانے اور گھر چلانے کی فکر کرے یا بیٹھ کر تمہارے ناز نخرے اٹھاتا رہے۔ گھٹنے سے لگا کے رکھنے کی خواہش کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہاں نہیں تو مجھے شرجینہ کے ناز نخرے بالکل پسند نہیں آئے۔ دراصل مجھے اصل فکر تو بس ہونے والے بچے کی ہے۔ میرا حوصلہ چیک کرے ذرا۔ پورے پاکستان کی لڑکیاں مصطفیٰ پر دل و جان سے عاشق ہیں، لیکن مجھے بالکل اس کی بہنوں والی فیلنگ آ رہی ہے، اور میں شرجینہ پر نندوں والا غصہ کر رہی ہوں۔ لہٰذا ہونے والی بچی کی پپی ہونے کی حیثیت سے رائٹر، ڈائریکٹر اور ڈرامے کی پوری ٹیم سے یہ التماس کرتی ہوں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ بیچارے مصطفیٰ نے جیتی جی مر جانا ہے، اور مصطفیٰ پر عاشق تمام خواتین نے بھی۔ اس لیے صرف اپنا نہ سوچے، پورے پاکستان کا سوچے۔ باقی جہاں تک بات ہے شرجینہ کی، اسے فی الحال بھاڑ میں جھونکے۔ عدیل کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کا انوائٹ مل سکتا ہے کیا؟ وہ کیا ہے کہ 2 جوتے میں نے بھی اسے لگانے ہیں۔ ایک اور قسط کے بارے میں ایک صاحب لکھتے ہیں، جب مرکزی ہیروئن کا کردار ICU میں ہو اور بچنے کے زیادہ امکان نہ ہو لیکن پھر بھی سائیڈ ٹریک بازی لے جائے تو کہانی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ شرجینہ کے کردار کو اس قدر بے تکا بنا دیا گیا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ یہ قسط دیکھنے کے بعد شرجینہ کے لیے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ دوسری طرف رباب اور عدیل کی کہانی کے معنی خیز اور دھماکے دار اختتام نے کبھی میں کبھی تم کی حالیہ قسط سے جوڑے رکھا۔ اگر شوہر کے توڑے عرصے کے لیے وقت نہ دینے سے سب بیویوں کا شرجینہ والا حال ہوتا تو پاکستان کی 99% عورتیں ICU میں پائی جاتی۔ اس ریویو سے زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس پر کیے گئے کچھ کامنٹس ہے۔ آخر والی بات تو واقعی درست کہی۔ وہاں شرجینہ ICU پہنچ گئی اور ایک ہم ہے کہ بے ہوش ہونے کی حسرت لیے پھرتے ہیں۔ ماں قسم خواہش ہی رہ گئی کہ کبھی ہم بھی بے ہوش ہو، یا پوری رات جاگ کر گزارے یا بھوک اڑ جائے۔ جب بھی کوئی دکھ ملا، نیند بھی ایسی آئی جیسے کوئی نشہ کر لیا ہو، اور ہر گھنٹہ بھوک نے الگ ذلیل کیا ہوتا ہے۔ ہائے میرے ارمان۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، پاکستان کی 99% شرجینائیں ICU میں ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ ICU گھروں میں ہی بنے ہیں۔ اب تو فون میں ٹارچ کی سہولت ہے، پھر کچن میں جا کر موم بتی جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک محترمہ لکھتی ہے، صبح 7 بجے میں گھر سے آ جاتی ہوں آفس کے لیے، اور رات کے 11 بجے میرے ہسبینڈ آتے شاپ سے روم میں، تب میں سوئی ہوتی ہوں۔ مجھے تو پھر قبر میں ہونا چاہیے۔ ایک اور محترمہ لکھتی ہیں، بالکل ٹھیک کہا شرجینہ کے سو کالڈ سانگ نے،
ہمیں مصطفیٰ کے سکسیس کو بھی انجوائے نہیں کرنے دیا۔ ایک اور محترمہ لکھتی ہے، ہاں ہاں، آج رات کے ڈرامے کے بعد بیویوں نے اپنے ہسبینڈز کو بھی احساس دلایا کہ ہم پہ بھی یہ وقت گزرا، مگر نہ آپ تھے ساتھ اور نہ ہی ہم ICU پہنچے۔